بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل سٹوریز کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم دوستوں، پیش خدمت ہے کہانی 26 مزدور اور ایک دوشیزہ۔ یہ میکسم گورکی کا افسانہ ہے اور اس کا ترجمہ سعادت حسن منٹو نے کیا ہے۔ دوستوں، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہم تعداد میں 26 تھے، 26 متحرک مشینیں ایک مکان میں مقیم۔ یہاں ہم صبح سے لے کر شام تک بسکٹوں کے لیے میدہ تیار کرتے۔ ہماری زندان ماں کوٹھڑی کی کھڑکیاں اینٹوں اور کوڑا کرکٹ سے بھری ہوئی کھائی کی طرف کھلتی، جن کا نصف حصہ آہنی چادر سے ڈھکا ہوا اور شیشے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، اس لیے سورج کی شعائیں ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ ہمارے آقا نے کھڑکی کا نصف حصہ اس لیے بند کروا دیا تھا کہ ہمارے ہاتھ اس کی روٹی میں سے ایک لقمہ بھی غریبوں کو دینے کے لیے باہر نہ نکل سکے، یا ہم ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکیں جو کام کی قلت کی وجہ سے فاقہ کشی کر رہے تھے۔ ہمارا مالک جیل کے غلاموں کے نام سے پکارتا اور کھانے کے لیے گوشت کی بجائے انتڑیاں دیتا۔ اس سنگین زندان کی چھت تلے جو دھوئیں کی سیاہی اور مکڑیوں کے جالے سے بھری پڑی تھی، ہم نہایت تکلیف میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس چار دیواری میں جو کیچڑ اور میدہ کے خمیر سے اٹی ہوئی تھی، ہماری زندگی غم و فکر کی زندگی تھی۔ پوری نیند اور آرام کیے بغیر ہم ہر روز صبح 5 بجے بیدار ہو کر نیم خوابی کی حالت میں ہی اس میدہ سے بسکٹ تیار کرنے لگ جاتے جو ہمارے سوتے وقت تیار کیا ہوتا۔ اس طرح صبح سے لے کے رات 10 بجے تک ہم میں سے کچھ تو بسکٹوں کے لیے خمیر تیار کرتے اور کچھ میدہ گوندتے۔ اتنا عرصہ ہی ابلتے ہوئے پانی کی آواز، بھٹی میں نان بائی کی سلاخ ڈالنے کا شور ہمارے کانوں میں گونجتا رہتا۔ صبح سے لے کر شام تک بھٹی آتش کدا کی طرح دہکتی رہتی، جس کی سرخ شعاؤں کا عکس دیوار پر اس طرح رقص کرتا معلوم ہوتا جیسے وہ ہم بد نصیبوں کو دیکھ کر خاموش ہنسی ہنس رہا ہو۔ وہ بڑی بھٹی کسی دیو کے بد وضع سر سے مشابہ تھی جو اپنے حلق سے آگ اگل رہا ہو، ہمارے ساتھ جہنم کی جلسا دینے والی گرمی میں ایسے سانس لے رہا ہو، اور ہمارے غیر مختتم کام کو اپنی پیشانی کے سیاہ و تاریک سوراخوں سے مطالعہ کر رہا ہو۔ یہ دو عمیق سوراخ آنکھوں کے مشابہ تھے، آنکھیں جو کسی دیو کی آنکھوں کی طرح ہمدردی اور رحم دلی کے جذبہ سے آری ہوں۔ آنکھیں ہمیشہ تاریک نظر سے دیکھتی، جیسے وہ اپنے غلاموں کو دیکھتے دیکھتے تنگ آ گئی ہوں اور اس بات کی توقع چھوڑ دی ہو کہ جن سے آدم میں سے ہیں۔ ہم ہر روز ناقابل برداشت گرد و غبار اور جلسا دینے والی بھاپ کے درمیان اپنی عرق آلود پیشانیوں سے میدہ گوندتے اور بسکٹ تیار کرتے۔ ہمیں اس کام سے سخت نفرت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہم تیار کردہ بسکٹوں پر سیاہ اور ریگ آلود روٹی کو ترجیح دیتے تھے۔ روزمرہ کے کام سے ہمارے اعصاب مشینوں کی طرح خود بخود کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے، اور بسا اوقات ان کی حرکت دل و دماغ سے محو ہو جاتی تھی۔ کام کے دوران میں ہم ایک دوسرے کے بالکل ہم کلام نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی موضوع ہی نہ تھا۔ اس لیے ہمارا تمام وقت خاموشی میں گزرتا، بشرط یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی سے لڑ نہ پڑے۔ مگر جھگڑے کا بہت کم موقع آتا، اور آتا بھی کیسے، جبکہ انسان نیم مردہ ہو، ایک بت جس کی حیثیت شب و روز کی متواتر محنت سے کند اور مردہ کر دی گئی ہوں۔ خاموشی ان اشخاص کے لیے جو سب کچھ کہہ چکے ہوں اور کچھ کہنے کے لیے باقی نہ رکھتے ہوں، خوف اور اذیت ہے۔ مگر ان کے لیے جو ابھی اپنی آواز سے ہی نہ آشنا ہوں، خاموشی بجائے تکلیف دہ ہونے کے آسان و راحت رساں ہے۔ اس خاموشی کو کبھی کبھار ہمارا راگ توڑ دیتا۔ وہ راگ اس طرح ظہور میں آتا، ہم میں سے ایک کبھی تھکے ہوئے گھوڑے کے ہنہنانے کی طرح کوئی ایسا راگ الاپنا شروع کر دیتا جو عموماً ایسے موقعوں پر روح کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پہلے پہل تو اس اداس راگ میں کوئی شامل نہ ہوتا، اور وہ راگ ہماری زندان ماں کوٹھڑی کی چھت کے نیچے شمع کے لو کی طرح لرزتا رہتا، مگر تھوڑی دیر بعد اس گانے والے کے ساتھ ہم میں سے ایک اور شامل ہو جاتا۔ اب وہ غمگین و ہم آہنگ آوازیں ہماری قبر نما کوٹھڑی کی کثیف فضا میں تیرتی نظر آتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اس راگ میں شامل ہو جاتے۔ اب بہت سی آوازیں جمع ہو کر سمندر کی موجوں کی طرح سنگین کف کی سیاہ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر گونجنا شروع کر دیتی۔ اس طرح ہم سب اپنے آپ کو راگ الاپنے میں مصروف پاتے۔ ہمارے بلند راگ کے سر جو کوٹھڑی میں آزادانہ طور پر سما نہ سکتے تھے، پتھر کی سیاہ دیواروں کے ساتھ ساتھ ٹکرا ٹکرا کر آہوزاری نالہ و فریاد کرتے، اور ہمارے بے حس دلوں میں ایک ہیجان، ایک میٹھا سا درد پیدا کر دیتے جو اس کے منمل زخموں کو پھر ہرا کر دیتا اور اسے ایک نئے علم کے لیے بیدار کر دیتا۔ عام طور پر گانے والا سرد آہ بھرتے ہوئے اپنا گانا بند کر دیتا
اور آنکھیں بند کیے اپنے رفیقوں کے راگ کو خاموشی سے سنتا، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اس کی نگاہوں میں راگ کی بڑھتی ہوئی لہر ایک دور افتادہ سڑک تھی، دور بہت دور ایک کشادہ سڑک، سورج کی جاں پرور روشنی سے منور، جس پر وہ گامزن ہے۔ اسی دوران میں آگ کے شعلے بھٹی میں سرخ زبانیں نکال رہے ہوتے، نان بائی کی آہنی سلاخ بھٹی کی زرد اینٹوں پر تیز آواز میں کھیل رہی ہوتی، ابلتے ہوئے پانی کا شور بدستور جاری رہتا اور شعلوں کا عکس دیوار پر رقصاں خاموش ہنسی ہنس رہا ہوتا، اور ہم کسی غیر کے لفظوں میں ان انسانوں کا دکھ درد بیان کرنے میں مصروف ہوتے جن سے سورج کی روشنی چھین لی گئی ہو، یہ غلام ہوں۔ یہ تھی ہماری زندگی، 26 غلاموں کی زندگی، اس قفس میں جس میں زندگی کے ایام اس قدر تلخ گزر رہے تھے کہ معلوم ہو رہا تھا کہ سنگین مکان کی تینوں منزلیں ہمارے کندھوں پر تعمیر کی گئی ہیں۔ گانے کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور مشغلہ تھا جس کی ہماری نظروں میں ویسے ہی قدر و قیمت تھی جیسے سورج کی دل فریب شعاؤں کی۔ ہماری مکان کی دوسری منزل میں زری کا کارخانہ تھا جس میں بہت لڑکیاں ملازم تھیں۔ ان لڑکیوں میں 16 برس کی دوشیزہ ٹینیا نامی تھی، جو ہمارے سامنے والی دیوار کی چھوٹی کھڑکی کے پاس ہر روز آتی اور سلاخوں کے ساتھ اپنا گلاب جیسا چہرہ لگا کر سریلی آواز میں پکارتی، مظلوم قیدیوں، مجھے تھوڑے سے بسکٹ دو۔ اس آواز کو سنتے ہی ہم سب کھڑکی کے پاس دوڑے چلے جاتے اور اس خوبصورت اور معصوم چہرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ اس کی آمد ہمارے لیے خوشگوار ہوتی، اس کی تیکھی ناک کو کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چمٹے ہوئے، پید دانتوں کو مسکراتے ہوئے، سرخ ہونٹوں میں چمکتے ہوئے دیکھنے سے ہمارے دل کو راحت پہنچتی تھی۔ اس کو کھڑکی کے پاس دیکھ کر ہم سب دروازے کی جانب بڑھتے اور ایک دوسرے کو ریلتے ہوئے دروازہ کھول دیتے۔ دروازہ کھلنے پر وہ اندر آ جاتی، ہمیشہ اسی انداز کے ساتھ مسکراتی ہوئی، اپنے خوبصورت سر کو ایک طرف لٹکائے ہوئے جس سے بھورے بالوں کے خوبصورت کیسو عجب دلکش انداز میں اس کے شانوں پر لٹک رہے ہوتے۔ ہم غلیظ، رشترو اور بد وضع حسرت زدہ بھکاریوں کی طرح کھڑے اس کی شکل کی طرف دیکھا کرتے جو دروازے کی دہلیز پر کھڑی محو تبسم ہوتی۔ ہم سب اس کی خدمت میں صبح کا سلام عرض کرتے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت خاص الفاظ استعمال میں لاتے۔ وہ الفاظ ہماری زبان سے خاص اسی کے لیے نکلتے، خاص اسی کے لیے جب ہم اس سے ہم کلام ہوتے تو ہماری آواز خلاف معمول ملائم اور نرم ہوتی اور ہماری بد ذوقی اس وقت بالکل غائب ہو چکی ہوتی۔ یہ آداب صرف اسی کے لیے مخصوص تھے۔ نان بائی سرخ اور خستہ بسکٹ نکال کر اس کی جھولی میں عجب چابک دستی سے پھینک دیا کرتا۔ دیکھ، خیال رہے کہیں آقا کے دام میں گرفتار نہ ہو جانا۔ ہم ہمیشہ اسے اس خطرہ سے آگاہ کرتے رہتے۔ اس پر وہ دلکش ہنسی ہنستی ہوئی یہ جواب دیتی، خدا حافظ میرے ننھے قیدیوں، اور یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتی۔ اس کی روانگی کے بعد ہم دیر تک اس کے متعلق گفتگو کرتے۔ ہمارے خیالات ہمیشہ ایک ہی ہوتے کیونکہ وہ، ہم اور ہمارے گرد و پیش کی اشیاء ہمیشہ وہی ہوتی، غیر متبدل۔ اس انسان کے لیے زندگی ایک عذاب ہے جس کا ماحول ثباتی ہو۔ جتنا عرصہ وہ اس ماحول میں بسر کرے گا اسی قدر اس فضا کا سکون اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جائے گا۔ ہم صنف نازک کے متعلق ایسے الفاظ میں گفتگو کیا کرتے کہ بعض اوقات وہ گفتگو ناگوار خاطر ہو جایا کرتی۔ اس سے یہ نتیجہ نہ اخذ کر لیا جائے کہ ہمارے خیالات عورتوں کے متعلق اس قدر برے تھے۔ وہ صنف جس کے متعلق ہم اظہار خیال کیا کرتے عورت کہلائے جانے کی مستحق نہیں۔ ٹینیا کی شان میں ہمارے منہ سے کوئی گستاخ کلمہ نکل نہ پاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ہمارے پاس بہت کم عرصہ ٹھہرتی تھی۔ وہ ہماری نظروں کے سامنے آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح روشنی دکھلا کر پھر اوجھل ہو جاتی، اور یا اس کی وجہ اس کا حسن ہو، کیونکہ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت اور عزت پیدا کر دیتی ہے، خواہ وہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی، گو زندان ایسی مشقت نے ہم سب کو وحشی درندوں سے بدتر بنا دیا تھا، مگر ہم پھر بھی انسان تھے، اور بنی نوع انسان کی طرح ہم بھی بغیر کسی کی پرستش کیے زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ ہمارے لیے اس کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور شے نہ تھی، اس لیے کہ 20 انسانوں میں سے جو اس عمارت میں رہتے ایک صرف وہی تھی جو ہماری پرواہ کیا کرتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہی تھی، ہر روز اس کے لیے بسکٹ مہیا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ نذرانہ ہوتا جو ہم ہر روز اپنے دیوتا کی قربان
گاہ پر پیش کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم ایک مقدس فرض میں تبدیل ہو گئی، ہمارا اور اس کا رشتہ باہم مضبوط ہو گیا۔ بسکٹوں کے علاوہ ہم ٹینیا کو نصیحتیں بھی کیا کرتے، یہی کہ وہ اس سردی میں گرم کپڑے استعمال کیا کرے اور سیڑھیوں پر آرام سے اترا کرے۔ ہماری ان نصیحتوں کو وہ مسکراتی ہوئی سنا کرتی اور ان پر کبھی عمل نہ کرتی۔ اس کا یہ طرز عمل ہمیں کبھی ناگوار معلوم نہ ہوتا، کیونکہ نصیحتوں کے پس پردہ ہماری صرف یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس بات سے باخبر ہو جائے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے کہتی جسے ہم بصد خوشی نہیں بلکہ فخر کے ساتھ کیا کرتے، لیکن جب ایک دفعہ ہمارے رفیق نے اسے اپنی قمیض دے کر پیبند لگانے کو کہا تو اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیا، کیا نگوڑا یہی کام رہ گیا ہے میرے لیے؟ مجھے اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہم اپنے بیوقوف ساتھی کی اس حرکت پر خوب ہنسے اور پھر اسے کسی کے کرنے کو نہ کہا۔ ہمیں اس سے محبت تھی، اگر محبت کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ تمام جذبات اسی لفظ میں نہاں ہیں۔ انسان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ وہ کسی کو اپنی محبت کا مرکز بنائے، خواہ اس کا محبوب اس کی محبت کے بوجھ تلے پس ہی کیوں نہ جائے۔ اس کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ محبت کرتے وقت وہ اپنے محبوب کا احترام نہیں کرتا۔ اگر ہم ٹینیا کو محبت کرتے تھے تو مجبوری سے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور شے موجود نہ تھی جس سے ہم محبت کر سکیں۔ کبھی کبھی ہم میں سے ایک یہ سوچنے لگ جاتا کہ ہم سب اس لڑکی کے متعلق بے فائدہ سرگردانی کیوں کر رہے ہیں، اس چھوکری کی محبت میں آخر ہمیں کیا ملے گا؟ اس شخص کی جو ٹینیا کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات کہنے کی جرات کرتا، بہت بری حالت کی جاتی۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی سے محبت کریں اور اب چونکہ ہمیں وہ چیز جس کی ہم متلاشی تھے مل گئی تھی، اس لیے ہم اس سے الفت کرتے، اور وہ چیز جسے ہم 26 اشخاص محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، امر لازم تھا کہ دوسرے اس کا احترام کریں، اس لیے کہ وہ ہماری مقدس عبادت گاہ تھی، اور اگر کوئی شخص ہمارے نظریہ کے خلاف چلتا تو وہ ہمارا دشمن تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اکثر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی، مگر یہاں ہم 26 شخص ایک ہی کشتی میں سوار تھے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کو جسے ہم پیار کرتے ہیں دوسرے مقدس خیال کریں۔ بسکٹ کے کارخانہ کے علاوہ ہمارا آقا ایک کیک بنانے والی فیکٹری کا مالک تھا جو اسی مکان میں واقع تھی۔ ہماری قبر نما کوٹھری کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اس فیکٹری کے ملازم اپنے کام کو ہمارے کام سے اعلیٰ و مصفہ خیال کرتے، ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے ساتھ بہت کم ملنے کی زحمت گوارا کرتے، بلکہ جب کبھی انہیں صحن میں ہمارے ساتھ دوچار ہونے کا اتفاق ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے کارخانے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، صرف اس لیے کہ ہمارے آقا کو شبہ تھا کہ ہم وہاں سے مکھن کے کیک چرا لیں گے۔ ہمیں بھی ان سے نفرت تھی، رشک تھا، اس لیے کہ ان کا کام نسبتاً کم اور مزدوری کہیں زیادہ تھی۔ ان کے لیے خود و نوش کا سامان ہم سے نہایت اچھا تھا، ان کے کام کرنے کی جگہ روشن و صاف، اور وہ ہمارے برعکس تندرست اور مصفہ تھے۔ ان کے مقابلے میں ہم سب زرد اور نحیف تھے۔ ہم میں سے 3 دائم المرض اور باقی تابدک ایسے لرزہ خیز مرض میں مبتلا تھے۔ ہم میں سے ایک بیچارہ تو گینٹھیا کی وجہ سے قریب اپاہج ہو رہا تھا۔ تعطیل کے دنوں میں وہ خوبصورت لباس اور نئے روغن شدہ بوٹ پہن کر باغ میں چہل قدمی کے لیے نکلتے، اور ہم چیتھڑوں سے پھٹے ہوئے بوٹ پہنے باغ کی جانب جاتے، مگر پولیس ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیتی۔ ان حالات کی موجودگی میں یہ کب ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم ان کیک بنانے والوں کو محبت کی نظروں سے دیکھتے؟ چند روز ہوئے ہم نے یہ افواہ سنی کہ ان کا منتظم شراب نوشی کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ ایک اور شخص کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو کسی زمانے میں سپاہی تھا۔ اس سپاہی کے متعلق روایت تھی کہ وہ شوخ رنگ اور واسکٹ پہنے ایک بڑی سی سنہری زنجیر لٹکائے صحن میں گھوما کرتا تھا۔ ہم اسے نئے منتظم کو دیکھنے کے بہت شائق تھے، اور اس سے ملاقات کی امید میں ہم سب نے باری باری صحن میں چکر کاٹے، مگر بے سود۔ ایک روز وہ خود ہی ہمارے کارخانے میں چلا آیا۔ کوٹ کی ٹھوکر سے دروازے کو کھول کر وہ دہلیز پر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خدا تمہارے ساتھ ہو میرے بچوں، آداب عرض ہے۔ بٹھی کا دھواں سیاہ بادلوں کی طرح چکر لگاتا ہوا دروازے سے گزر رہا تھا۔ یہاں سپاہی عجیب پررعب انداز میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو کمال صفائی سے تاؤ دے رکھا تھا، جس میں سے زرد دانتوں کی لڑیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ آج نیلے رنگ کی ایک بھڑکیلی کامدار واسکٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سنہری بٹن جا بجا چمک رہے تھے۔ سونے کی وہ زنجیر جس کے متعلق ہم نے سنا تھا بلا شک و شبہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ یہ سپاہی مضبوط، دراز قد اور خوبصورت
खूबसूरत था। उसकी बड़ी और रोशन आंखों से तंदुरुस्ती की झलक नुमायां तौर पर दिखाई दे रही थी। एक कलफ शुदा टोपी उसके सर की जीनत हो रही थी और उसके पजामा के पांचों के नीचे ताज़ा रोगन शुदा बूट चमक रहे थे। हमारे नान भाई ने उसकी खिदमत में मोदबाना इल्तिजा की कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने आका के मुतल्लिक हमसे तरह तरह के सवालात किए। हमने उन सवालात का जवाब देते हुए उसे बतलाया कि हमारा आका चूसने वाले पिस्तू, गुलामों का ताजर, इंसानी अजनास फरोख्त करने वाला घुमाश्ता और सरल रसां है। हमने इन ख्यालात का इजहार भी किया जो हमें हमारे आका के मुतल्लिक थे, मगर उनका सफ़े करतास पर लाना नामुमकिन है। सिपाही अपने सवालों का जवाब बड़े गौर से सुनता रहा, मगर यकलख्त जैसे वो किसी गहरे ख्वाब से चौंक पड़ा हो। कहने लगा, तुम लोगों के पास छोकरियां तो बहुत होंगी। इस पर हम में से बाज हंस पड़े और बाज ने अफसरदा मुंह बना लिए। आखिरकार हम में से एक ने सिपाही पर वाजे कर दिया कि हमारी गिरदो नवा में छोकरियां जरूर मौजूद थी, कोई दर्जन एक के करीब। उस पर सिपाही ने आंखें झपकते हुए पूछा, क्या उनसे तफरीह भी हुआ करती है? हम फिर हंस पड़े। हम में से अक्सर उस अमर के ख्वाहिशमंद थे कि सिपाही पर वाजे कर दें कि वो छोकरियां जिनके मुतल्लिक वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है बईन ही उसी के मनिंद तेजो तरार हैं। मगर ये बात कहने की हम में से किसी को जुर्रत न थी। फिर भी हम में से एक ने दबी जबान में ये कह ही दिया, इस हालत में जिसमें हम हैं दुरुस्त है। इस हालत में इस किस्म की तफरीह तुम्हारे लिए नामुमकिन है। दरअसल तुम्हें अपनी मौजूदा हालत में नहीं रहना चाहिए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी किस्मत बुरी है। मेरा मतलब समझते हो ना? और औरतें, तुम जानते हो, उस मर्द को पसंद करती हैं जो वज़ादार हो, जवान और खूबसूरत हो। इसके अलावा मर्द में ताकत और कुव्वत की भी इज्जत करती हैं। इस बाजू के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? सिपाही ने आस्तीनें चढ़ा कर बाजू को कोहनी तक नंगा करते हुए कहा। बाजू मजबूत और सफेद रंग का था, जिस पर सुनहरी बाल चमक रहे थे। टांगे और छाती भी इसी तरह मजबूत है, गोश्त से भरी हुई। अब ताकत के अलावा मर्द के लिए यह भी जरूरी है कि बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन करे। मेरी तरफ देखो, तमाम औरतें मुझसे मोहब्बत करती हैं, हालांकि मैंने उनके बारे में कभी कोशिश ही नहीं की। ऐसी दर्जनों हैं। ये कहकर वो एक टोकरी पर बैठ गया और हमें ये सुनाना शुरू किया कि औरतें उसकी मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होती हैं और वो उनके साथ किस किस्म का सलूक करता है। उसकी रवानगी के बाद हम अरसा तक खामोश रहे और उस अरसा में उसके इश्क के अफसानों की बाबत सोचते रहे। उस खामोशी के बाद दफातन हम गुफ्तगू में मशगूल हो गए, जिसमें इत्तफाक आराई से सिपाही को खुशखलक और मिलनसार करार दिया गया। वो बहुत हलीम और खुश तबा था, जबकि उसने हमारे साथ इस तरह गुफ्तगू की जैसे वो हम ऐसा हो। हमारे पास आज तक कोई ऐसा शख्स ना आया था जिसने हमारे साथ इस किस्म की दोस्ताना गुफ्तगू की हो। हम अरसा तक उसकी मुस्तकबल करीब में उन कामयाबियों के मुतल्लिक इजहार ख्याल करते रहे जो उसे फैक्ट्री में लड़कियों की मोहब्बत जीतने में हासिल होनी थी। उन लड़कियों की मोहब्बत जो हमारी तरफ देख कर नफरत से मुंह फेर लेती, जैसे उन्हें हमसे कोई गर्ज ही नहीं, और याद जिनको हम ललचाई ललचाई नजरों से देखते जबकि वो सहन में मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत लिबास पहनकर गुजर रही होती। टीनिया की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है? कहीं वो सिपाही की गिरफ्त में ना आ जाए। नान भाई ने दफतन दिलगीर आवाज में कहा। उन अल्फाज ने हम पर बहुत असर किया, इसलिए हम खामोश रहे। टीनिया का ख्याल हमारे दिमागों से तकरीबन महव हो चुका था। सिपाही के खूबसूरत और मजबूत जिस्म ने उसे हमारी नजरों से ओझल कर दिया था। थोड़े वक्फा के बाद बहस शुरू हो गई। हम में से बाज को यकीन था कि टीनिया एक मामूली सिपाही की खातर अपनी असमत को हरगिज हाथ से न जाने देगी, मगर बाज का यह ख्याल था कि वो सिपाही के हथकंडों का मुकाबला न कर पाएगी। हम में से चंद एक ने राय दी अगर सिपाही अपनी ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करे तो उसकी पसलियां कुचल डाली जाएं। उस बहस के इख्तिताम पर यह फैसला हुआ कि हम सब टीनिया की हिफाजत करें और उसे आने वाले खतरे से आगाह कर दें। एक माह गुजर गया। सिपाही हस्बे मामूल अपने काम में मशगूल रहा। उस दौरान में वो हमारे कारखाने में कई दफा आया, मगर छोकरियों पर फतह पाने के किस्सों की बाबत एक हरफ तक जुबान पर न लाया। टीनिया भी हर रोज सुबह को अपने बिस्किटों की खातर आती। उसका रवैया हस्बे दस्तूर वैसा ही दोस्ताना था। हमने उसे सिपाही के मुतल्लिक आगाह करना चाहा, मगर उन नामों से जिससे वो उसे पुकारती हमें यकीन हो गया कि वो उसके हत्थे नहीं चढ़ सकती। हमें अपनी नन्ही लड़की टीनिया पर नाज था, जबकि हम हर रोज सिपाही के साथ कोई न कोई लड़की देखते थे। टीनिया के उस बावकार रवैया ने हमारे हौसलों को बढ़ा दिया। अब हम उसकी असमत के निगहबान सिपाही को हकारत की नजरों से
دیکھنے لگے۔ اس کے برعکس اس کی عظمت ہمارے دلوں میں دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک روز سپاہی شراب میں مخمور ہنستا ہوا ہمارے کمرہ میں داخل ہوا۔ جب ہم نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، دو چھوکریاں مجھ پر آپس میں لڑ رہی ہیں، انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل کیا، ہا ہا ہا، ایک دوسری کے بال پکڑ کر وہ زمین پر گر پڑی، ہا ہا ہا، اور دیوانی بلیوں کی طرح نوچنا شروع کر دیا، اور میرا ہنسی کے مارے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ عورتیں صاف لڑائی نہیں لڑتی، نوچنے کا فائدہ؟ میں اس معمہ کو حل کرنے سے قاصر ہوں، خدا جانے عورتیں مجھ پر کیوں فریفتہ ہیں، بس آنکھ چپکنے کی دیر ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے سپاہی اپنے سفید بازوؤں کو ہوا میں حرکت دے رہا تھا اور ہماری طرف دوستانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ننھے پودوں کو اکھاڑ لینا کچھ جوان مردی نہیں، مزہ تو جب ہے کہ کسی مضبوط درخت کو گرایا جائے۔ ہمارے نان بھائی نے غصہ کی وجہ سے آہنی سلاخ کو بٹھی میں تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کہا، تم مجھ سے مخاطب ہو کیا؟ سپاہی نے دریافت کیا۔ ہاں، تم ہی سے مخاطب ہوں۔ اس سے تمہارا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ کون سا مضبوط درخت ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ نان بھائی نے اس کا جواب نہ دیا اور بٹھی سے پکے ہوئے بسکٹ نکالنے میں مشغول رہا۔ اس سے معلوم ہو رہا تھا وہ سپاہی اور اس کی گفتگو کو بالکل بھول چکا ہے، مگر سپاہی بہت بے چین ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بٹھی کے قریب آیا اور کہا، کہو تو کس عورت کا ذکر کر رہے تھے؟ تم نے میری حد تک کی ہے، کوئی عورت مجھ پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نان بھائی کی گفتگو سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ غالباً اس کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ اس میں عورتوں کو مسخر کرنے کا وصف موجود ہے، ورنہ در حقیقت سوائے اس وصف کے اس شخص میں زندگی کے متعلق کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ اسی ایک رہے سہے وصف کی رو سے وہ اپنے آپ زندہ انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو بیماری کو خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی زندگی کا ایک بیش قیمت جز سمجھتے ہوئے اس کی تمام زندگی پرورش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کا راز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی زندگی عموماً تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر وہ اس پرعزم مصائب زندگی کے متعلق دوسروں سے شکایت ضرور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے ہمسایہ انسانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکیں اور اس طرح وہ انہیں ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھیں۔ اگر ایسے افراد سے یہ بے چینی، کرب اور تکلیف چھین لی جائے، ان کے درد کی دوا کر دی جائے، تو وہ پہلے کی طرح شاد ماں نہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ان سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کھوکھلے برتن کی مانند ہوں گے۔ بعض اوقات ایک انسان کی زندگی اس قدر تنگ اور غربت زدہ ہوتی ہے کہ وہ بے مقصد کسی معیوب چیز کو ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ صاف لفظوں میں اکثر لوگ صرف دماغی بیکاری کی وجہ سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سپاہی سخت ناراض ہو گیا تھا، نان بھائی کی طرف لپکا اور درست لہجہ میں بولا، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، کیا بولو، کس لڑکی کی بابت ذکر کر رہے ہو؟ کہو پھر۔ نان بھائی نے سپاہی کی طرف ٹانک مڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، کیا تم ٹینیا کو جانتے ہو؟ کیوں؟ بس وہی لڑکی ہے، قابو میں لانے کی کوشش کرو۔ میں؟ ہاں ہاں تم، یہ تو بالکل معمولی بات ہے، ہم بھی دیکھیں کیسے؟ تو پھر دیکھ لو گے، ہاں ہاں ہاں۔ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی، صرف ایک ماہ کی مہلت چاہتا ہوں۔ شیخ چلی مت بنو میاں سپاہی، اچھا 14 روز ہی صحیح، اس کے بعد تم دیکھ لینا۔ کیا نام لیا تھا تم نے؟ ٹینیا۔ اب جاؤ، تم کام میں حارج ہو رہے ہو، بس 14 روز اور وہ میرے قابو میں ہوگی، تمہاری قسمت۔ میں کہتا ہوں یہاں سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر نان بھائی وحشیوں کی طرح غضبناک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سپاہی سخت حیران ہوا اور خاموشی سے یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، بہت اچھا۔ اس بحث کے دوران ہم سب خاموش رہے، اس لیے کہ ہم ان کی باہم گفتگو کو بہت غور سے سن رہے تھے، لیکن یوں ہی سپاہی رخصت ہوا، ہمارے درمیان گفتگو کا ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ہم میں سے ایک نے نان بھائی کو چلاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا شرارت سوجی ہے؟ کام کیے جاؤ اپنا، سنا ہے یا نہیں؟ نان بھائی نے تندی سے جواب دیا، ہمیں دراصل اس امر کی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ چونکہ سپاہی اپنے الفاظ کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے ٹینیا کی عصمت خطرے میں ہے، مگر باوجود اس کے کہ ہم اس بحث کا نتیجہ دیکھنے کے لیے سخت بے قرار تھے، اس بحث کا نتیجہ جو کسی حالت میں بھی خوشگوار نہ تھا۔ کیا ٹینیا سپاہی کا مقابلہ کتاب لا سکے گی؟ اس سوال پر ہم بیک زبان چلا اٹھے، جیسے ہمیں ٹینیا پر پوری طرح بھروسہ ہو۔ ننھی ٹینیا ضرور ثابت قدم رہے گی۔ ہمیں اپنے ننھے دیوتا کے ثابت قدمیوں استقلال کا امتحان لینے کی اساس خواہش تھی، لیکن اب ہم نے آپس میں یہ ثابت کر دیا کہ ٹینیا اس امتحان میں ضرور سرخرو ہوگی۔ اس دن سے ہماری زندگی ایک عجیب قسم کی زندگی ہو گئی جس سے ہم بالکل نا آشنا تھے۔ ہم آپس میں پہروں بحث کرتے رہتے جیسے ہم پہلے کی نسبت زیادہ عقل مند و ذی فہم بن گئے ہوں اور ہماری گفتگو کچھ معنی رکھتی ہو۔ اب ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم شیطان سے بازی لگا رہے ہیں اور ٹینیا کی عصمت ہماری طرف سے داؤ ہو۔ جب ہم نے کیک بنانے والے نان بھائی سے یہ خبر سنی کہ
کہ سپاہی نے ٹینیا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے تو ہمیں سخت رنج پہنچا، اور ہم اس رنج کو مٹانے کے لیے اس قدر منہمک تھے کہ ہم کو یہ معلوم نہ ہوا کہ آقا نے ہماری بے چینیوں اضطراب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میدہ میں 3 سیر کا اضافہ کر دیا۔ اس اضطراب کے دوران کام کرتے ہوئے ٹینیا کا نام ہر وقت ہماری ورد زبان ہوتا، اور ہم ہر روز صبح کو اس کا انتظار کیا کرتے غیر معمولی بے صبری کے ساتھ۔ وہ ہر روز ہمارے پاس آتی، مگر ہم نے سپاہی والی تکرار کا اس کے ساتھ ذکر تک نہ کیا، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کے سوالات کیے، بلکہ حسب معمول جذبہ الفت سے ملتے رہے۔ مگر اس جذبہ الفت میں کسی نئی چیز کی جھلک تھی، تیز تجسس کی جھلک، خنجر کے پھل کی مانند تیز اور سرد۔ دوستو، میعاد کا وقت آج کے روز پورا ہو جائے گا، نان بائی نے صبح کے وقت کام شروع کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں مطلع کرنے سے پیشتر ہی اسے اس امر کا علم تھا، مگر پھر بھی یہ سن کر ہم سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ وہ ابھی ابھی آئے گی، ذرا غور سے دیکھنا اسے، نان بائی نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسے آنکھیں کچھ بتا سکیں گی۔ ہم میں سے ایک نے پرسوز لہجہ میں کہا۔ اس پر بحث چھڑ پڑی۔ آج کے روز ہمیں معلوم ہو جانے والا تھا کہ وہ برتن جس میں ہم سب نے اپنے دل رکھے ہوئے ہیں کتنا صاف و بے لوث ہے۔ صرف آج کی صبح ہم کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ہم کوئی بڑا کھیل کھیل رہے ہوں جس میں ہمیں اپنے معبود کے کھو جانے کا اندیشہ ہو۔ گزشتہ چند دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ سپاہی حصول مقصد کے لیے ٹینیا کے پیچھے سایہ کی طرح لگا ہوا ہے۔ ٹینیا حسب معمول بسکٹوں کے لیے ہر روز آتی، مگر ہم اس سے سپاہی کے متعلق کسی قسم کا استفسار نہ کرتے۔ ہم خود متعجب تھے کہ کیوں آج کے روز بھی ہم نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، ننھے قیدیوں، میں آ گئی ہوں۔ اس پر ہم سب آ گئے، اور جب وہ اندر آ گئی تو ہم سب خلاف معمول اسے خاموشی سے ملے۔ وہ ہماری آنکھیں اس پر جمی تھیں، مگر ہمیں معلوم نہ تھا سلسلہ کلام کیوں کر شروع کریں۔ ہم خاموش اور حیرت کی تصویر بنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس انوکھے اور خلاف معمول استقبال کو دیکھ کر وہ سخت حیران ہو گئی۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، بے چین و مضطرب دھیمی آواز میں کہنے لگی، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی سناؤ۔ نان بائی نے درد انگیز لہجہ میں کہا، اپنی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو چلو مجھے بسکٹ دو، ذرا جلدی کرو۔ اس سے قبل اس نے آج تک اتنی پھرتی نہ دکھائی تھی۔ تم جلدی کر رہی ہو، نان بائی نے ٹینیا سے آنکھیں جدا نہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ دفتن مڑی اور دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ نان بائی نے اپنی سلاخ پکڑی اور بھٹی کی طرف جاتے ہوئے دبی زبان میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اس کی ہے۔ یہ سپاہی حرام زادہ بدماش۔ اس پر ہم بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح اپنے شانوں کو ہلاتے ہوئے میز کی طرف بڑھے اور خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بس بس، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نان بائی نے چیختے ہوئے جواب دیا، ہمیں معلوم تھا کہ نان بائی عقل مند ہے، ہم سے کہیں زیادہ عقل مند۔ اس لیے اس کے چلانے سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سپاہی کی فتح و کامیابی کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مصیبت زدہ اور بے چین پاتے۔ 12 بجے یعنی دوپہر کے کھانے کے وقت سپاہی آیا اور حسب معمول خوش و خرم ہماری نظروں سے نظریں ملا کر دیکھنے لگا۔ معزز دوستو، اگر چاہتے ہو کہ میں آج تمہیں اپنے کامیابی کا نمونہ دکھلاؤں تو صحن کے ساتھ والے کمرے میں جا کر کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھو، سمجھ گئے؟ سپاہی نے پرفخر لہجہ میں ہنستے ہوئے کہا۔ سپاہی کے کہنے پر ہم صحن کے ملحقہ کمرے میں چلے گئے اور اپنے چہرے کھڑکیوں کے روزنوں کے ساتھ جما دیے۔ ہمیں بہت عرصہ تک انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ جلد ٹینیا تیز قدم اٹھاتی ہوئی صحن کے چھپروں کے پاس سے، جو کہ کیچڑ اور برف سے بھرے ہوئے تھے، گزری۔ اس کے چند منٹ بعد سپاہی نمودار ہوا، جس کا رخ ٹینیا کی طرف تھا۔ بڑے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، سیٹیاں بجاتا ہوا وہ بھی ٹینیا کی طرح ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی اثنا میں بارش شروع ہو گئی اور ہم بارش کے قطروں کو جو چھپروں میں گر کر عجب شور پیدا کر رہے خاموشی سے دیکھنے لگے۔ بارش کی وجہ سے آج کا دن بہت اداس اور مرطوب تھا۔ مکان کی چھتوں پر برف کی تہیں جمی ہوئی تھی اور زمین کیچڑ سے لت پت ہو رہی تھی۔ بارش سسکیاں بہتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی۔ وہ ہمیں اس سردی میں اس طرح کھڑے رہنا ناگوار گزر رہا تھا، مگر چونکہ ہم ٹینیا کی بے وفائی پر سخت برانگیختہ تھے کہ اس نے ایک معمولی سپاہی کی خاطر ہم سب کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم جلادوں کسی ہولناک خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد ٹینیا واپس آئی۔ اس کی آنکھیں کسی نامعلوم خوشی و امسطاط سے چمک رہی تھیں۔
اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، وہ جھومتی ہوئی چلی آ رہی تھی جیسے خواب ہو۔ ہم اس منظر کو خاموشی سے نہ دیکھ سکے، اس لیے دروازے سے نکل کر صحن کی طرف دیوانہ وار بھاگے ہوئے گئے اور اس پر تان و تشنیع کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کانپی اور ٹھہر گئی، جیسے وہ کیچڑ میں گر پڑی ہو۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور بغیر کچھ کہے سنے جی بھر کے لان تان کی اور شرمناک سے شرمناک گالیاں سنائی۔ ہم نے ایسا کرتے وقت اپنی آوازوں کو شور میں نہ پڑنے دیا، بلکہ اس موقع سے اچھی طرح فائدہ اٹھاتے رہے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے درمیان گری ہوئی وہ کہیں نہیں جا سکتی اور ہم جتنا عرصہ چاہیں اپنے دل کا بخار نکال سکتے ہیں۔ اگر حیرانی ہے تو اس بات کی کہ ہم نے اسے مار پیٹ کیوں نہ کی۔ وہ ہمارے درمیان گری گالیوں کو خاموشی سے سن رہی تھی اور ہم گالیوں اور تانوں کے ذریعے اپنی آگ اگل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اس کی نیلگوں آنکھیں جو کچھ عرصہ پہلے فرط مسرت سے چمک رہی تھی اب پھٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی چھاتی بڑے زور سے متلاطم تھی اور اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے اور ہم اس کے گرد ہلکا بنائے ہوئے اپنی انتقام کی آگ بجھا رہے تھے، اس لیے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ ہماری تھی، چنانچہ ہم نے اس کی خدمت میں اپنے اپنے دل پیش کیے۔ وہ بھکاری کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی نہ تھی، مگر اس نے 26 دلوں کو ایک سپاہی کی خاطر ٹھکرا دیا۔ ہم اسے برا بلا کہہ رہے تھے اور وہ خاموشی سے ایک تعاقب زدہ شکار کی پھٹی ہوئی آنکھوں سے ترتپا ارتعاش ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ہم میں سے ایک نے ٹینیا کی آستین پکڑ کر کھینچ لی، جس پر اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی اور اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھا کر بالوں کو سنوارتے اور ہماری طرف گھورتے ہوئے دفتن بولی، جیل کے ذلیل پرندے۔ یہ کہتی ہوئی وہ ہمارے پاس سے بغیر کسی جھجک کے گزر گئی، جیسے ہم اس کے راستہ میں حائل ہی نہ تھے۔ اس کی اس دلیری نے ہمیں اس بات کی جرأت نہ دی کہ ہم اسے روک لیں۔ ہمارے پاس سے گزرتی ہوئی وہ حقارت آمیز لہجہ میں بولی، کمینہ اور ناپاک انسان۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ہم صحن میں کیچڑ اور پتھر کے تودوں کے درمیان گرتی ہوئی بارش، سورج سے محروم آسمان تلے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم خاموشی سے اپنے سنگین قفس میں چلے آئے۔ یہاں سورج کی جاں بخش شعاعیں بے معمول ہم تک کبھی نہ پہنچی۔ ٹینیا پھر کبھی نہ آئی۔